السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان شیراز حسین۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گے ملک طیب جاوید، J7 کے ڈائریکٹر ہے سگنیچر ہوٹل کے، اور اسلام آباد کے اندر 5 اسٹار ہوٹل بنانے جا رہے ہیں۔ ملک صاحب، سب سے پہلے ہم آپ سے یہ سوال کریں گے کہ آپ کی اسٹڈی کہاں سے ہے، تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی، اور اس کے بعد آئیں گے سگنیچر ہوٹل کی طرف۔ میں نے اپنا او لیول سٹارٹ کیا تھا سٹی اسکول سے۔ بیسیکلی جو میری بچپن سے اسکولنگ ہے ٹل او لیولز وہ سٹی اسکول میں تھی، اور اس کے بعد میں نے اپنے اے لیولز کے لیے روٹس جوائن کیا، اور بیک ان 2017 جب میرا اے لیولز کمپلیٹ ہوا تو پھر کمرشل پائلٹ ایز اے کمرشل پائلٹ کے لائسنس کے لیے اپلائی کیا۔ اچھا، وہاں پہ ٹریننگز وغیرہ کی، اور پھر بیچ میں کووڈ آ گیا جس کی وجہ سے ہمیں کافی ایشوز فیس کرنے پڑے، اور پھر اگین کچھ ہمارے اپنے ایشوز کی وجہ سے پاکستان لیول کے کچھ ایشوز تھے، سول ایویشن کے کچھ کنسرنس تھے، جس کی وجہ سے ہمارا سلیبس ریوائز ہوا۔ تو پھر ہم نے اس سے آگے سوئچ کر کے پھر ہم لوگ آگے جب نیو سلیبس ہے تو ہم اس کی طرف گئے، اور پھر یہاں سے ایک انٹرسٹ تو تھا بچپن سے ہمارے ملک میں بھی ایسے ہوٹلس ہوں، ہمارے ملک میں بھی ہو، جیسے ہم لوگ باہر دبئی جاتے ہیں لوگ، ایک بہت قریب کی اگزامپل لے لی جائے دبئی کی، تو ہمارا موسٹلی ٹورسٹ جو ہے دبئی جاتے ہیں پاکستان سے۔ تو وہاں پہ جب ہم گئے تو ہم نے دیکھا کہ جیسے کی چیزیں ہیں، جیسے ٹورزم سے لوگ ارن کر رہے ہیں، تو اس کو سوچتے ہوئے تو پاکستان میں پھر ہم نے انیشیٹو لیا J7 نے کہ سگنیچر ایک ایسی پروڈکٹ ہے جس کو لانچ کیا جائے، اور جو پریویس گورنمنٹ کی جو پالیسیز تھی ٹورزم کو دیکھتے ہوئے، تو تب یہ ایک بیسٹ اپرچونیٹی ہم نے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، جس میں ہم نے یہ کیا، اور ہم نے ایک 5 اسٹار ہائی رائز 5 اسٹار تو میں آپ کو ایک چیز مینشن کروں پاکستان میں ہے، لیکن ہمارے پاس 5 اسٹار ہائی رائز بلڈنگ نہیں ہے، اور جو ہیں وہ بھی انفارچونیٹلی ایک ہے کہ کافی آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، کچھ بلڈ ہے 1990s یا 2000 کی ایرا میں۔ تو پھر ہم نے اس کی ایک نیڈ دیکھی اور سگنیچر ہوٹل لانچ کیا۔ اچھا، سوچ کہاں سے آئی آپ کو کہ میں نے مطلب 5 اسٹار ہوٹل بنانے؟ سوچ اس طرح کی ہے کہ جب ہم باہر جاتے ہیں، جب میرا وزٹس ہوئی سعودیہ میں، دبئی میں اور کچھ کنٹریز میں، تو میں دیکھتا تھا کہ ہمارے ہاں اس چیز کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں ٹورسٹ آتے ہیں، ہم لوگوں کی بائنگ پاور بھی ہے، بٹ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں سروسز سیکٹر آج بھی اس طریقے سے ڈیولپ نہیں ہو پایا جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا۔ اور آن دی ادر ہینڈ آپ دبئی کی ایگزامپل لے لیں تو ود ان 30 ایئرس، آپ 30 ایئرس پہلے آپ دبئی دیکھ لیں تو وہ کیا تھا، لیکن آج وہ ایک ٹورسٹ ہب بن چکا ہے۔ تو ایک گورنمنٹ کا بھی انیشیٹو تھا، اور پرسنل انیشیٹو تھا، اور کچھ گروپ کی طرف سے بھی تھا کہ پہلے تو ہم لوگ مالز وغیرہ کنسٹرکٹ کیے ہیں ہم نے، اب ہم کچھ یونیک اور انوویٹیو چیز کی طرف جائیں، جو کہ پھر ہم نے سوچا سگنیچر جیسی جگہ اور سگنیچر جیسی پروڈکٹ لانچ کیا۔ اچھا، سگنیچر یہ نام کہاں سے آپ کو آیا؟ ویسے نارملی زندگی میں لوگ کہتے ہیں، آپ کے اسٹرگل کے حوالے سے بھی اسپیشلی بات کروں گا کیونکہ آپ کافی ینگ نظر آ رہے ہیں، تو طیب صاحب یہ مجھے بتائیے گا، کہتے ہیں کہ آپ محنت تب تک کریں جب آپ کا سگنیچر آٹوگراف میں بدل جائے۔ جی، آپ اسی سگنیچر کو لے کے سگنیچر ہوٹل بنانے جا رہے ہیں 5 اسٹار، وہ بھی اسلام آباد کے اندر؟ ایگزیکٹلی آپ نے سوال کیا کہ سگنیچر نام کیسا آیا، تو سر سگنیچر نام اس طریقے سے آیا کہ آپ سگنیچر سے، جسے ہم سگنیچر مینس کہ آپ کا الگ ہے، میرا الگ ہے، تو یہ آپ کی ایک پہچان ہوتی ہے۔ تو ہم لوگوں نے بھی انیشیٹو لیا کہ ہم پاکستان کا ایک 5 اسٹار برانڈ بنائیں، جیسے آپ باہر دیکھتے ہیں ہلٹن ایک بہت نامی گرامی اور مطلب XYZ جو برانڈز ہیں، میں ان کو کہوں گا کہ جیسے ہم نے ان انیشیٹو کو دیکھتے ہوئے اور ان کی اسٹرگل کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ پلان کیا کہ ہم لوگ پاکستان میں اپنی ایک 5 اسٹار چین لانچ کریں گے، اور انشاءاللہ یہاں سے اس کو آگے پوری دنیا تک پھیلائیں گے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا طیب صاحب کہ سگنیچر ہوٹل باقیوں سے کس طرح ڈفرینٹ ہوگا؟ مطلب کیا کوالٹیز ہوگی، کس شیپ میں بنائیں گے، کیا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ ایگزیکٹلی، اچھا فرسٹ آف آل تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ یہ پاکستان کی فرسٹ 5 اسٹار ہائی رائز بلڈنگ ہے۔ جیسے میں نے آپ سے پہلے ذکر تو کیا کہ 5 اسٹار تو ہے لیکن ہائی رائز نہیں ہے ہمارے پاس، تو یہ ایک فرسٹ 5 اسٹار ہائی رائز ہے،
اور جو ہمارے پاس آئی رائی جو پہلے وہ جو ہے ہمارے دوسرے ہوٹلس 5 اسٹار, ان کے اندر ایک یہ ہے کہ ان کے اندر ٹیکنالوجی اس طرح کی نہیں ہے. تو ہم یہ بلڈنگ ٹوٹلی آٹومیٹڈ کر رہے ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ دنیا آج کل آٹومیشن کی طرف جا رہی ہے. آپ اگر جائیں قطر وغیرہ یا ان کچھ کنٹریز میں, خلیج میں ایون جیسے گلف کے اندر, تو وہاں پہ بھی اب ہر چیز آٹومیٹڈ ہو گئی ہے. تو ہم لوگ اس پوری بلڈنگ کو آٹومیٹ کر رہے ہیں. لائک میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں, اسمارٹ کار پارکنگ کا کانسیپٹ ہم لوگ انٹروڈیوس کرانے جا رہے ہیں. آپ ایپ کے تھرو اپنی سلاٹ بک کرا سکتے ہیں اور ٹوٹلی یہ ڈیجیٹل ہوگا, ٹوٹل آٹومیٹڈ ہوگا. ایون ہمارے رومز کے اندر ہمارے لاکس اور ہمارا الیکٹرانک سسٹم جو بھی ہے وہ کمپلیٹلی ایک آٹومیشن کی صورت میں ہوگا. اور اس کے ہمارے اس حوالے سے کافی زیادہ کوششیں بھی جاری ہیں اور ہماری کافی کمپنی سے بات بھی چل رہی ہے بلڈنگ کو آٹومیشن کی طرف لے کے جانے کی. تو یہ ایک اس کا میں سمجھتا ہوں ایک کا سب سے اس کا ایک یونیک پوائنٹ ہے جو اس کو باقیوں سے الگ کرتا ہے, منفرد کرتا ہے اس کو. اچھا, اس پروجیکٹ کی ڈیوریشن کتنی ہے, کتنا ٹائم لگے گا اس پروجیکٹ کی جو ڈیوریشن ہے جی وہ ہے 4 ایئرس اسٹارٹنگ فرام 2002 اینڈ ہماری جو ایکسپیکٹڈ ڈلیوری ہے وہ 2024 کی ہے, 2026 کی ہے. صحیح جی. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا ایک بلڈر کی زندگی ایک عام انسان سے کس طرح ڈفرینٹ ہوتی ہے؟ وہ سوچ مطلب کیا ڈفرینٹ آپ لوگ سوچتے ہیں جب نیو آئیڈیاز آپ لے کے آتے ہیں؟ سر بلڈر کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہمارے یہاں بلڈنگس اتنی زیادہ نہیں ہیں. آپ اسلام آباد کی اگزامپل لے لیں تو آپ کے سامنے ایک ہی بڑی بلڈنگ آتی ہے, وہ ہے سینٹورس, اور اب 2 سے 3 بلڈنگس اور سٹارٹ ہوئی ہیں. اس سے پہلے تو بلڈر تھے ہی بہت لمیٹڈ سے لوگ. لیکن آئی تھنک کہ یہ بہت اچھی فیلڈ ہے, بہت اچھی فیلڈ ہے ود نو ڈاؤٹ. لیکن یہ اس میں اگر آپ اس میں دیکھیں کہ یونیک اور انوویٹیو آئیڈیاز وہ ہم ہی لوگوں نے اسٹارٹ کیے ہیں اور ہم لوگ اس کو امپلیمنٹ کریں گے. باقی لوگوں کی امانتیں ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں آپ کے اوپر لائی کر رہی ہوتی ہیں, تو بلڈر کے اوپر ایک بہت بڑا برڈن ہوتا ہے کہ وہ جو کمٹ کر رہا ہے وہ کل کو اس کو اون کرے, وہ اس کو کل کو ڈیلیور کرے. تو یہ چیز آئی تھنک میں سمجھتا ہوں کہ بلڈر کے لیے اس کا ٹرسٹ جو لوگ اس پہ کرتے ہیں یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے, کیونکہ بینگ اے بلڈر ہمارے پاس بہت زیادہ لوگوں کی امانتیں پڑی ہوتی ہیں. تو اٹ از اوور ڈیوٹی ٹو مطلب ہم ان کو سیکیور کریں اور ان کو تک ان کی چیز پہنچائیں. ٹھیک ہے جی. ملک صاحب یہ بتائیے گا سٹارز کے حوالے سے بتائیے گا, 5 اسٹار سگنیچر ہوٹل ہوگا, تو یہ سٹارز کا کنسیپٹ بھی ذرا آڈینس کو سمجھائیے گا. سر یہ ہے کہ آپ کی جو امینٹیز ہیں, جو آپ کے اندر سوئمنگ پول ہو گیا, آپ کے اندر جم ہو گیا, سونا, اسپا, اور جو ہیلتھ کلب جیسی کچھ فیسلٹیز ہیں, اور یہ آپ کے سٹارز کو جو ہے وہ بڑھاتی ہیں. آپ کئی جگہوں پہ جائیں گے تو ان میں آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی. مینس کہ ود اے لیوش روم, اگر آپ کے پاس سوئمنگ پول نہیں ہے تو یو اراؤنڈ 2 سے 3 اسٹارس کے بیچ میں. تو ہمارے پاس الحمدللہ ہمارے پاس ہر امینٹی اپنے پروجیکٹ میں, ہمارے پاس سوئمنگ پول ہے, سونا ہے, اسٹیم ہے, اسپا ہے, اور کچھ ایون پلان کریں یہاں پہ مساج سینٹرز کا بھی, ٹھیک ہے, اور جو کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے ہوں گے. بیسیکلی ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو مد نظر رکھتے ہوئے کر رہے ہیں. اور اس پہ ہم نے کنسلٹنسی بھی ہائر کی ہوئی ہے دبئی کی, جو ہمیں اسٹینڈرڈز وغیرہ ٹائم ٹو ٹائم دیتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ملک صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ لوکیشن وائز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو لوگ زیادہ تر آج کل چاہتے ہیں کہ ہم رشی پلیسز میں نہ جائیں. ابھی اسلام آباد, اندرونی اسلام آباد اگر ہم جائیں گے وہاں پر تو وہاں پر رش زیادہ ہے, لوگوں کو کچھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں. اور ٹاپ سٹی کی جو لوکیشن ہے آپ جہاں سگنیچر ہوٹل بنانے جا رہے ہیں, یہ لوکیشن کے حوالے سے بتائیے گا. بالکل موٹر وے سے آپ اترتے ہیں ساتھ ہی ہے. سر فرسٹ آف آل تو لوکیشن جو ہے نا, اگر آپ 0 پوائنٹ سے اسٹارٹ ہوں G13 تک, سوری ناٹ G13, 0 پوائنٹ سے آپ اسٹارٹ ہوں تو آپ ایئرپورٹ تک جائیں. آپ کو کوئی ایسی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں ملے گی جس کو مین روڈ سے ایکسیس ہے. تو یہ ایکسکلوزیولی ممتاز سٹی کے پاس اور ٹاپ سٹی کے پاس یہ ایک یہ ایج ہے کہ ان کو مین روڈ سے ایکسیس ہے. تو سب سے پہلے دیکھی جاتی ہے جی ایکسیسیبلٹی. ایکسیسیبلٹی کے حوالے سے بات کیا جائے تو ایئرپورٹ از 5 کلومیٹرس فرام ایئر, یعنی یہاں سے ایئرپورٹ کا جو ڈسٹینس ہے وہ 5 کلومیٹرس ہے. آپ کے پاس M1 M2 5 منٹس کی ڈرائیو پہ ہے. اچھا, آپ کو جو 4th ایج آ رہا ہے آپ کو سی پیک کا آ رہا ہے. جو سی پیک ہے جو ڈی آئی خان ہاکلا انٹرچینج ہے وہ یہاں سے صرف
8 یا 9 کلومیٹرز ہے رفلی, مطلب ایک اپروکسیمیٹلی 8 سے 9 کلومیٹر ہے. اور جو مین یہاں پہ ہمارے لیے کنیکٹیوٹی کے حوالے سے ہمارے پاس رنگ روڈ آ رہا ہے, جو کہ ہمارے کو ہمیں یہاں سے ٹھلیاں سے کنیکٹ کرے گا رنگ روڈ. ٹھیک ہے. اور یہ ایئرپورٹ کو اس کے علاوہ اور کوئی رستہ بھی نہیں آتا, تو یہاں سے جو بھی ٹورسٹ وغیرہ گزریں گے تو آئی تھنک یہ جگہ ان کے لیے سب سے اچھی ہے. کچھ بزنس مین وغیرہ کراچی سے آتے ہیں, میٹنگز کرنا چاہتے ہیں, اور ان کے لیے اسلام آباد کے اندر جانا ایک بہت پرابلمز, اور کرنٹ ٹریفک کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے کہ ٹریفک دن بدن ایک پرابلم بنتی جا رہی, پاکستان کی ٹریفک ہماری بہت بڑھ رہی ہے. تو ہم لوگوں نے نیڈ فیل کی اور اس جگہ کی, کیونکہ ایز یو نو کہ یہ ٹاپ سٹی اور ممتاز سٹی کا یہ سیکیورڈ پریمیسز ہے, آپ سیکیور پریمیسز کے اندر بیٹھے ہیں, تو آئی تھنک دس از دی بیسٹ لوکیشن فار دی 5 اسٹار ہوٹل. ٹھیک ہے. اچھا, بلڈر ظاہر سی بات ہے انٹرنیشنل ٹورز بھی کرتے ہیں, آپ نے باہر کی دنیا دیکھی ہے, انگریزوں کو آپ نے ان کی نیچر دیکھی ہے, آپ ان کو کس طرح کیچ کریں گے اپنے ہوٹلز میں, کیا اسی طرح کوالٹیز ڈالنے جا رہے ہیں آپ؟ سر ہم سب سے پہلے تو اگر باہر کو آپ دیکھتے جائیں تو صفائی کا بہت زیادہ کانسیپٹ ہے. آپ ان کی شاید میں نالج میں تھوڑا سا ایڈ کرتا جاؤں کہ ہم نے یہاں پر CSR کافی زیادہ کی ہے, اور جس طرح ہم نے G13 کا برج جو ہے اس کو بیوٹیفائی کیا ہے, اس میں ہم نے پلانٹیشن وغیرہ کیا, پینٹ وغیرہ کیا ہے, اور ہم نے کچھ CSR کی ایکٹیویٹیز کی ہیں. کچھ جو ایسی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ مینشن نہیں کر سکتا بیکاز ہماری مینجمنٹ ٹائم ٹو ٹائم CSR کرتی رہتی ہے, لیکن کچھ فلڈ کے فیکٹریز جو تھے اس ایریا میں, تو یہ چیز ہم سب سے پہلے جی اپنی بینگ این آرگنائزیشن ہماری پر ایک رسپانسبلٹی لائی کرتی ہے, اور کلیننس کے اوپر ہمارا بہت زیادہ دھیان ہوتا ہے. ہم اپنی پریمیسز, ناٹ ایون اور پریمیسز, ہم اپنی پریمیسز کے باہر بھی جگہوں کو ہم صاف ستھرا رکھیں, اور پلانٹیشن کے اوپر ہمارا بہت اسٹرکٹلی فوکس ہے. اور آپ ایون ہماری باہر جگہ دیکھ سکتے ہیں, تو اس میں بھی ہم نے کافی زیادہ پلانٹیشن کی ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ادھر امپلیمنٹ کریں گے. اور مین چیز ہے جی ٹیکنالوجی. ہم جو ٹیکنالوجی ان شاء اللہ تعالیٰ امپلیمنٹ کریں گے وہ بالکل لیٹسٹ دور کی ہوگی, کیونکہ ہماری جو بلڈنگ ہے وہ 2024-25 تک کمپلیٹ ہوگی, تو جو ہماری فنیشنگ ہے وہ بھی اسی ٹائم کی جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہوگی وہ یہاں پر امپلیمنٹ ہوئی ہوگی. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ آپ اگر اسٹرکچر کے حوالے سے بات کریں, ڈیزائن بہت زبردست ہے سگنیچر ہوٹل کا, یہ ڈیزائن کس نے کر کے دیا آپ کو, اس پہ کتنا ٹائم لگا ہے؟ سر اس ہمارے جو آرکیٹیکٹ ہیں احمد ریاض صاحب, اینڈ دے آر ان دس بزنس سنس 1960s, تو ایک سب سے پرانے اور جانے مانے آرکیٹیکٹ ہیں, اور یہ ڈیزائن انہوں نے کیا ہے, اور اٹ ٹک مطلب آلموسٹ ہمیں اس کو فائنلائز کرتے 5 months لگے تھے جی. اچھا, 5 to 6 months کا ٹائم پیریڈ تھا, اور یہ ہمارا ڈیزائن اس میں ریڈی ہوا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, فلورس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, ان کے اندر رومز کتنے ہوں گے, فلورس کتنے ہیں؟ اچھا سر, ہماری جو بلڈنگ ہے اٹ از گراؤنڈ پلس 21, اور ٹوٹل جو اسٹوریز ہیں 26 ہیں. ٹھیک ہے. ٹوٹل 26 فلورز ہیں, اور اس میں ہمارے پاس یہ پورا ہوٹل ہے, اور ود ہوٹل سروس اپارٹمنٹس اینڈ ہوٹل سویٹس, اور ہم نے پریزیڈینشیل سویٹس بھی اس میں رکھے ہیں, اور اسٹینڈرڈ اور ایگزیکٹو سویٹس 3 ہمارے پاس سویٹس ہیں. 3 ٹائپس کے ہمارے پاس سویٹس ہیں, پریزیڈینشیل, ایگزیکٹو اور اسٹینڈرڈ. کوئی ٹورسٹ باہر سے آتے ہیں, لیٹ سپوز UK US سے آ گیا, وہ موٹر وے سے اترتا ہے, یہاں سے جائے گا, تو وہ سگنیچر کو کیوں چوز کرے, کسی اور ہوٹل میں کیوں نہ جائے وہ؟ ویری ویلڈ کوشچن جی, وہ کیوں چوز کریں. سب سے پہلے میں نے آپ سے ذکر پریویسلی بھی کیا تھا کہ 5 اسٹار ہائی رائز بلڈنگ ہے ود لیٹسٹ فیچرز, یعنی سارا کچھ تو آٹومیٹڈ ہوگا. یہ تو ایک سیپریٹ پوائنٹ بھی آ جاتے ہیں ہمارے پاس. بیسٹ تھنگ اس کی لوکیلٹی جو ہے, ہماری لوکیشن ہے, اس کو کوئی میچ نہیں کر سکتا, کیونکہ یہاں سے آپ 5 منٹس کی ڈرائیو کے اوپر ایئرپورٹ ہے, اور آئی تھنک ایئرپورٹ کے پاس آپ کو ساری فیسلٹیز ہو جانا, جس میں آپ کے اندر کانفرنس ہال ہیں, جس میں آپ کے اندر میٹنگ رومز ہیں, جس کے آپ کو ہر فیسلٹی مل رہی ہے. اور پھر شہر کا ایک جو رش ہوتا ہے, جیسے لوگ آج کل اسلام آباد کے اندر جانا لوگ پریفر نہیں کرتے, لوگ آؤٹ اسکرٹس میں موو کر رہے ہیں. آپ نے پچھلے کچھ ٹائم میں آبزرو کیا ہوگا کہ فارم ہاؤس کا ٹرینڈ بہت بڑھ گیا, تو اس کی مین ریزن یہ ہے کہ لوگ اپنی اس آبادی سے تھوڑا سا سائڈ پہ ایک پیسفل جگہ پہ موو کرنا چاہتے ہیں. تو آئی تھنک سو دس از دی بیسٹ لوکیشن. اور جیسے کبھی کبھار کچھ روڈ وغیرہ کے ایشوز ہوتے ہیں,
اگر کسی کی فلائٹس ہیں شارٹ ڈیلیز ہیں تو یہ ان کے لیے ایک سب سے اچھا بیسٹ آپشن ہے سگنیچر. ٹھیک ہے. اچھا رینٹ کے حوالے سے کچھ بتائیں گے, ابھی ڈسکشن کریں گے اس کے اوپر یا نہیں کریں گے, کہ روم وائز کس طرح ہے اگر کوئی اسٹے کرنا چاہتا ہے یہاں پر آ کے, یا کوئی 2 to 3 days؟ سر ابھی تو اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا, بٹ آبویسلی وہ ایک چیزیں جب یہ بلڈنگ کنسٹرکٹ ہو جائے گی تو وہ ایک فائنل سٹیجز کی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی ناظرین, ہمارے ساتھ ملک طیب جاوید صاحب موجود تھے, ڈائریکٹر J7 سگنیچر ہوٹل کے ہیں. انہوں نے پروگرام میں باتیں کی ہے اور اپنے ہوٹل کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ کیوں لوگ یہاں پر آئیں گے, اور ان کی ڈیزائننگ کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کیوں وہ یہ بنانے جا رہے ہیں 5 اسٹار ہوٹل. اپنے میزبان شراز کو دیجیے اجازت, اللہ نے کہوان.